بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص فاسق اور فاجر ہوتا ہے، یعنی جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، وہ گناہ کو مکھی کی طرح سمجھتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے گناہ کی طرف اشارہ کرنا ہے، مکھی کی طرح اڑا دینا ہے۔ لیکن مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ گناہ کو پہاڑ کی طرح سمجھتا ہے۔ وہ جانتا ہے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو یہ اتنی بڑی غلطی ہے کہ اس کے نتیجے میں بہت بڑا عذاب آ سکتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ کوفہ سے گزر رہے تھے اور بارش کی وجہ سے کیچڑ سے بھرا راستہ تھا۔ امام صاحب نے جو جوتے پہنے ہوئے تھے ان سے کیچڑ اڑ کر ایک یہودی کی کچی دیوار پر لگ گیا۔ امام صاحب یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوئے کہ کہیں ان کی حرکت سے اس کی دیوار گندا نہ ہو جائے۔ اس وقت دیواریں کچی ہوتی تھیں اور امام صاحب سوچنے لگے کہ اگر میں اس کی دیوار سے کیچڑ نہ صاف کروں تو یہ زیادتی ہو جائے گی، اور اگر صاف کرتا ہوں تو دیوار سے مٹی اترنے سے یہ بھی زیادتی ہو جائے گی۔ امام صاحب نے اس یہودی کے دروازے پر دستک دی اور جب وہ باہر آیا تو امام صاحب نے اس سے کہا، میرے پیروں سے کچھ کیچڑ آپ کی دیوار پر لگ گیا ہے اور میں اس کو صاف کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ یہ گندا ہو جائے، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ اگر میں اسے صاف کرتا ہوں تو کچھ مٹی دیوار سے اتر جائے گی۔ آپ بتائیں کہ میں کیا کروں تاکہ میں اپنی غلطی کا ازالہ کر سکوں۔ یہودی نے غور سے امام صاحب کا چہرہ دیکھا اور پھر کہا، حضور، پہلے آپ نے دین اسلام کے بارے میں سنا تھا، آج دین کو دیکھ لیا ہے۔ پہلے میں نے سنا تھا اسلام کا دین ایسا ہے، آج میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دین کا مقصد کیا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں دین کی اصل حقیقت کو سمجھنا چاہیے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے، نہ کہ صرف دکھاوا کرنا چاہیے۔ مزید یہ کہ گناہ کو چھپانا ضروری ہے، کیونکہ جب انسان اپنی غلطیوں کا اظہار کرنے لگتا ہے تو دوسرے لوگوں میں بھی اس گناہ کو کرنے کی ہمت آ جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رات کو ہونے والی غلطیوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں، لیکن اگر انسان اپنی غلطی دوسروں کو بتانے لگے تو وہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے گناہوں کو چھپانا چاہیے اور اس بات سے بچنا چاہیے کہ دوسروں کو اپنے گناہ کا اظہار نہ کریں، کیونکہ اس سے نہ صرف ہماری اپنی حالت خراب ہوتی ہے بلکہ دوسرے بھی گناہ کرنے پر اکسائے جاتے ہیں۔ آقا دو عالم نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری ساری امت کو معافی مل جائے گی سوائے ان لوگوں کے جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ جو شخص اعلانیہ گناہ کرتا ہے، یعنی وہ خود ہی دنیا کے سامنے اپنے گناہوں کا اظہار کرتا ہے اور یہ کہتا ہے میں نے یہ جرم کیا، وہ جرم کیا، یہ بہت بڑی غفلت کی علامت ہے۔ ایک شخص جو اپنے گناہوں کو بے شرمی سے ظاہر کرتا ہے وہ غافل ہوتا ہے۔ غفلت کی دوسری علامت یہ ہے کہ انسان فضول کاموں میں اپنا وقت ضائع کرتا ہے۔ وہ بلا مقصد باتوں میں وقت گزارنے
گپ شپ کرنے اور دوسروں کے بارے میں بے فائدہ تبصرے کرنے میں مگن رہتا ہے۔ مثلا ایک شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ فلاں کے پاس زیادہ پیسے ہیں، فلاں نے کتنی روٹیاں کھائی ہیں، جبکہ یہ سب وقت کا ضیاع ہے۔ اس کی بجائے ہمیں ان لوگوں کی حالت پر غور کرنا چاہیے جو محتاج ہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، یا جن کے پاس بچوں کے پاس کپڑے نہیں۔ اس کے علاوہ جب انسان دین کے کاموں میں سست ہوتا ہے اور ذاتی کاموں میں تیزی دکھاتا ہے تو یہ بھی غفلت کی علامت ہے۔ جیسے ایک شخص دینی کاموں میں مدد کرنے یا پیسے خرچ کرنے میں سست ہو، لیکن ذاتی فائدے کے لیے فوری طور پر اقدامات کرے، تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ شخص انتہائی قسم کا غافل ہے۔ دوستو، ہمیں ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے کیونکہ یہ ساری باتیں غور و فکر کے قابل ہیں۔ غفلت کی تیسری نشانی یہ ہے کہ انسان گناہ کو معمولی سمجھنے لگتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ سب لوگ کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، میں نے بھی کر لیا۔ یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے، کیونکہ نبی کریم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن اپنے گناہوں کو پہاڑ کی طرح سمجھتا ہے۔ وہ خوف زدہ رہتا ہے کہ کہیں اس کے گناہ کا عذاب نہ آ جائے۔ مومن چھوٹے گناہوں کو بھی بڑا سمجھتا ہے اور ان سے بچنے کی خوب کوشش کرتا ہے۔ غفلت کا